وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند ہوتے بعد پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. تمام حمدہ سلامہ تعریفاں اس رب کائنات کے واسطے جس نے قبضہ قدرت کے اندر میری تہاڈی بلکہ پوری کائنات کی جان ہے. انگنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورہ بقرہ دے وچوں میں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر دعائے رب العالمین میں نے صحیح اور حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب نو سنن دی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سان سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، ذی القعدہ دی آج 11 تاریخ ہے 1446 ہجری. ہر مسلمان اپنی اپنی استطاعت اور جسم رب العالمین نے وسعت عطا فرمائی ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، قربانی دیاں تیاریاں کے اندر مصروف نہیں. اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہر مسلمان کی کہ وہ دعا بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کولوں توفیق بھی مانگتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمانوں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، قربانی کی سعادت نصیب فرمائے. تو سامعین محترم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس واسطے آپ کی یاد تازہ کیتا جاتا ہے ہر سال،
اور رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے وچوں آج میں آپ احباب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے والا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جدو کئی باتاں دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی انہاں دے رب نے آزمائش کی تھی، آزمایا، تو انہاں نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا بے شک میں تو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی بات کا ذکر کی، قال ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، یعنی میری اولاد کو بھی امام بنایا جائے گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عہد میرا عہد ظالمان کو نہیں پہنچتا۔ آپ کی اولاد کے وچوں جو ظالم ہوں گے فرمایا انہاں دے واسطے میرا عہد نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ تو پہلے تسی پڑھو گے کہ بنی اسرائیل کے نال رب العالمین گفتگو کر رہا سی، یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور تفصیل کے نال بنی اسرائیل کے کیتے گئے انعامات کو بیان کیا گیا ہے پہلی آیتاں دے اندر۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنے دین اور اپنے اعمال کی بدعات جڑیاں نے انہوں نے پیدا کیتا، کی خرافات کو یہود نے یعنی بنو اسرائیل نے اپنے دین کے اندر اپنے اعمال کے اندر کیسیاں خرافات پیدا کر دیتیاں۔ اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ رب العالمین نے شروع فرمایا، اور اس کی حکمت یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت نے کہ تمام ادیان اور مذاہب کے پیروکار، تمام مذاہب والے، تمام ادیان والے انہاں دی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہودیاں کے علاوہ باقی بھی جتنے مذاہب نے، جتنے ادیان نے، ساری ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں۔ بلکہ مشرکین مکہ بھی اس بات پہ فخر کرتے سن کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے وچوں نے، اور خدا کے حرم نے یعنی حرم کی خدمت کرنے والے نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خدا میں حرم کا شرف عطا فرمائے، اس بات پہ وہ فخر کرتے سن، نازا سن، اور یہود و نصارا بھی انہوں کی فضیلت کا اعتراف کرتے سن، اور انہوں کی اولاد ہون دا شرف ظاہر کرتے سن۔ یہود و نصارا کہتے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے وچوں، اور اس بات پہ وہ بھی فخر کرتے سن۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل کے تذکرے تو بعد، جس تو حضرت ابراہیم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور آپ نے دین دا انہاں سارے تے حجت ہونا لازم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہونا تے بطور حجت ہے، اور حجت لازم آتی ہے، اور اس لیے کئی وجوہات نے۔
کئی وجہ نے۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خصوصیت حج بیت اللہ ہے، یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بیت اللہ دا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام دے یادگار ہے، اور اس دا داعی صرف اسلام ہے، اسلام اس کی دعوت دیتا ہے۔ اس واسطے جو ابراہیم علیہ السلام کو منن والے نے یا انہاں کو منن دا دعویٰ کرتے ہیں، انہاں تے دین اسلام کو مننا واجب ہے، کیونکہ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو منتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو منن کا دعویٰ کرتے ہیں، تے پھر انہاں کو دین اسلام مننا لازم آئے گا، کیونکہ حج بیت اللہ دین اسلام کے اندر خصوصیت رکھتا ہے، اور دین اسلام ہی اس کی دعوت دیتا ہے، دین اسلام ہی اس کا داعی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ جدو کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام پہلے بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھتے سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پاک تشریف لے آئے تو کچھ دنوں تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے دوران بیت اللہ وال اپنا رخ انور پھیریا۔ یہودیاں نے اعتراض کر دیتا، مسلمانوں پہ کہ اگر تہاڈا بیت اللہ تہاڈا قبلہ اگر بیت اللہ ہے تے پھر جڑیاں نمازاں تسی بیت المقدس والے منہ کر کے پڑھیاں نے انہاں دا کی بنے گا؟ تو اگر تہاڈا قبلہ بیت المقدس ہے تے پھر بیت اللہ والے منہ کیوں کیتا گیا؟ تو لہذا جس وقت یہودیاں نے اعتراض کیتا، اس کا برا منایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں کی حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منن والے ہو، تسی ابراہیم علیہ السلام کو منن والے ہو، اور ایک کعبہ انہاں کا ہی بنایا ہوا ہے، تو اس سے قبلہ بنانے کے اندر تانوں بجائے ناراض ہون دے بلکہ خوشی ہونی چاہیے سی کہ مسلمانہ نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ لہذا اس بات کو بھی یہ پتا چلیا کہ یہود دا ابراہیم علیہ السلام کو منن دا جڑا دعویٰ ہے یہ باطل ہے، سچا نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کلمات کے نال آزمائش کی گئی، اس کی تفسیر کے اندر کیا گیا ہے کہ انہوں کا تعلق بدن کی صفائی کے نال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی 30 کلمات کے نال آزمائش کی گئی ہے، یعنی 30 باتاں دے اندر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی ہے، جنہاں دے وچوں 10 باتاں کا ذکر سورہ توبہ دے اندر ہے، 10 باتاں کا ذکر سورہ احزاب دے اندر ہے، 10 باتاں کا ذکر سورہ مومنین دے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ جنہ باتاں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہے انہاں دا تعلق بدن کی صفائی اور بدن کی پاکیزگی دے نال ہے، اور یہ تعلق صرف دین اسلام کے اندر ہے اور کسی دین کے اندر کسی مذاہب کے اندر نہیں ہے، دین اسلام کے اندر ایک حالت ہے۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نسبت کرنے والے کے لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو مننا،
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور چوتھی وجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج نو، چند نو، ستاریاں کی خدائی کا انکار کیتا ہے، بت پرستی کا رد کیتا ہے، اور اسلام بھی اینا چیزاں دا دائی ہے۔ اسلام بھی اللہ کو علاوہ کسی بھی عبادت کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اللہ کو علاوہ کسی کے سر جھکان کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اللہ کو علاوہ کسی کو سجدہ کی اجازت نہیں دیتا۔ تو لہذا یہی دعوت، یہی اعلان، یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سی۔ آپ نے بھی اپنی قوم کو سورج کی عبادت کو روکی ہے، آپ نے اپنی قوم کو چند کی پوجا کو روکی ہے، آپ نے اپنی قوم کو ستاریاں کی پوجا کو روکی ہے، آپ نے اپنی قوم کے سامنے بتاں کو رد کیتا ہے، بتاں کا انکار کیتا ہے، حتیٰ کہ بتاں کی تکذیب کیتی ہے۔ بتاں کے گل کے اندر ایک بت کے گل کے اندر رسی پا کے آپ نے گلیاں بازاراں کے اندر گھسیٹ کے پانی کے چشمے پہ لے جا کے اور لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے دسیا ہے، اے لوگوں، اے بت عبادت کے لائق نہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ نفع دے سکتے ہیں، نہ کچھ نقصان دے سکتے ہیں، اور اے عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت اس رب کی کرو جس رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس رب نے مینوں تہانوں پیدا کیتا ہے، جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیتا ہے۔ تو لہذا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین نو منن دا دعویٰ کرتے ہیں، انہاں تے اتمام حجت ہے، انہاں تے لازم آندا ہے کہ جنہ چیزاں دی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دیتی، انہاں چیزاں دی دعوت دین اسلام دے رہا ہے۔ جنہ چیزاں نو رد ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے، انہاں نو رد دین اسلام کر رہا ہے۔ جنہ دی تکذیب ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہے، انہاں دی تکذیب ہی دین اسلام کر رہا ہے۔ لہذا جنہ دا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے اسی دین دے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اسی مننا والے ہیں، انہاں تے لازم آنا ہے کو دین اسلام کو مننا۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کا ایمان لے کے آن۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم دے نال اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بیٹے کی جگہ مینڈے کو ذبح کروا دیتا، اور اس تاریخ نو سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرنا صرف دین اسلام کی دعوت ہے، صرف دین اسلام ہی دائی ہے۔ دین اسلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس یادگار نو دین اسلام نے ہی قائم رکھے تھے۔ تو لہذا جو ابراہیم علیہ السلام دے دین نو تے دین کو منن دا دعویٰ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام دے دین دے قائم ہون دا دعویٰ کرتے ہیں، انہاں تے یہ بھی لازم آئے گا کہ وہ دین اسلام کو مننا، کیونکہ قربانی ابراہیم علیہ السلام دے سنت۔ اور کوئی چیزیں اور نہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ طارق بن نحور، طارق کے بیٹے ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن کے الفاظ مصری الفاظوں لے کے غلط ترجمانی کا کہ انہوں نے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے والد نہ حاضر ہے، تو لہذا قرآن مجید کی نص پہ بات ثابت ہے کہ جتھے بھی قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے حقیقی والدین کا تذکرہ فرمایا ہے، اوتھے آباد لفظ نہیں آیا، عبید لفظ نہیں آیا،
وبالوالدین کے الفاظ آئے جتنے حقیقی والدین کا تذکرہ ہے. اور جس وقت ابی کا لفظ آئے گا تو ابی صرف حقیقی والدین واسطے نہیں ہے. ابی باپ پہ بھی اطلاق کرتا ہے، ابی چچا پہ بھی اطلاق کرتا ہے، ابی دادا پہ بھی اطلاق کرتا ہے، ابی تایا پہ بھی اطلاق کرتا ہے. تو لہذا لفظ ابی کو لے کے ترجمہ کر دینا ابراہیم علیہ السلام نے والد آزر نے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے والد آزر نہیں بلکہ تارق نے. ابراہیم علیہ السلام نویں کشت کے اندر آپ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، اور 19ویں کشت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی پیدائش طوفان نوح کو 1709 سال بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے. اور تفسیر خزائن الالفام کے اندر آپ نے فرمایا کہ آپ کی پیدائش امواج کے علاقہ مقام سوس کے اندر ہوئی ہے. آپ بچپن کے اندر ہی بڑے عقل مند سن، ہم دیکھیں کیوں نہ اللہ رب العزت جنہوں نبوت کا تاج پہنا گئے، اللہ تعالیٰ دنیا کے آگے کسی نبی کو نہیں چھوڑتا. نبی اپنی پیدائش کو پہلے چنیا جاتا ہے. ہاں نبی اگر اعلان نبوت کسی نبی نے 7 سال کی عمر کے اندر کیتا، کسی نبی نے پگھوڑے کے اندر ہی نبوت کا اعلان کر دیتا، کسی نبی نے 40 سال کی عمر کے اندر نبوت کا اعلان کیتا ہے. تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ 40 سال کے اندر نبوت ملی ہے. نبی دنیا کے آگے نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے اندر نبوت کا اعلان فرمایا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام توحید الہی پہ مناظرہ کرنے والے سن، ایتھوں تک کہ ایک بار آپ نے بتاں بھی توڑ دیتا، اور نمرود نے آپ کو اگ دے کر ڈالیا. میں ایک آپ کی زندگی کا خاکہ آپ احباب کے سامنے رکھ دیا. اگلے جمعہ المبارک کے انشاءاللہ میں تفصیلی تذکرہ آپ کا کراں گا، آپ کی ولادت کو لے کے انشاءاللہ. اور تسلسل دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ نمرود نے آگ دے اندر ڈالیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیتا، اور آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بال کی تکلیف نہیں ہوئی. جبکہ جتنا رسیاں دے نال آپ کے جسم کو بدیا گیا سی، وہ رسیاں جلیاں نے ابراہیم علیہ السلام نے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے تو ہجرت فرمائی، اس وطن کو ترک کر کے شام اور فلسطین کے اندر آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور فلسطین میں ہی آپ نے اپنا قیام گاہ بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جانی قربانی بھی پیش کی تھی، مالی قربانی بھی، کیونکہ 4 چیزاں دے نال انسان کا امتحان ہوتا ہے. 4 چیزاں دے نال انسان کو آزمایا جاتا ہے: جان دے نال، مال دے نال، فرزند دے نال، اور وطن دے نال. ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی کہ نمرود نے آپ کو آگ کے اندر ڈالیا، رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال کی قربانی پیش کی تھی، تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کیتا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو زیفان کہتے ہیں مہمانہ کا باپ۔ آپ اس قدر مہمان نواز سن کہ ناشتہ بھی کسی مہمان کو بغیر نہیں سکھاتے، کسی مہمان کو بغیر آپ کھانا نہیں سکھاتے، ہمیشہ مہمان کی تلاش کرتے رہتے، کوئی مہمان جس وقت آنا کہ آپ کھانا کھاندے، تو لہذا آپ کا لقب ابو زیفان۔ تو آپ نے اپنے مال کی قربانی بھی پیش کی تھی، اور تیسری اولاد آپ نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ دے کر قربان کی تھا، اور پھر بیٹے اور ماں بچپن کے اندر یعنی چھوٹا جا بیٹا جڑا کہتے تک ماں کی گود کے اندر ہے، اپنے بیٹے نو اور اپنی بیوی کو ایک جنگل کے اندر بیابان جنگل کے اندر اللہ کے سہارے سے چھڑ دیتا، اور آپ نے اپنے وطن کی قربانی دیتے، اللہ کے واسطے اللہ کے نام سے اپنے وطن کو چھڑیا اور وہ تو ہجرت کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جنہ باتوں کے اندر آزمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر پورے ہوئے، اور سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام آپ ہی نے اپنا اور اپنی اولاد کا ختنہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بات بڑی قابل غور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تو پہلے خطرے ہوندے نہیں سن، آپ تو پہلے بھی خطرے جیتے جاتے سن، آپ تو پہلے بھی جتنے نبی آئے اور وہ نبی پیدا ہی ختنہ شدہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے تو بعد لوگ اس سنت مترک کا دیتا سے لوگا میں عوام کے اندر لوگا دیتے سنت ختم ہو گئی تھی، اور نوح علیہ السلام کو بعد جیسا تذکرہ آپ نے پہلے بھی سنے کہ 1709 سال بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، اور اس زمانے کے اندر لوگ یہ سنت نو ترک کر چکے سن، لوگ یہ سنت نو بھول چکے سن۔ اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سنت نو آواز دیتا، اس سنت نو زندہ کیتا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال سے، جس وقت آپ کو خطرے کا حکم آیا ہے، رب العالمین نے خطرے کا حکم فرمایا اور آپ نے پیشہ لیا اور اپنا خطرہ کیتا، تو رب العالمین نے وہی فرمائی، اے ابراہیم اس نے اس کام کے اندر بہت جلدی کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کی تھی، اللہ تیری اطاعت کے اندر جلدی ہی کرنی چاہیے، تیری اطاعت کے اندر تمہیں عرض کر دیا کہ سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خطرہ فرمایا ہے، سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام دے بال سفید ہوئے نے، آپ تو پہلے لوگوں دے بال سفید نہیں سی ہوندے، پہلے آپ نے ہی ناخن اور مچھا نو تراشے آئی اور زیر ناک بال دور کیتے نے، اس لوگ آپ نے روانی دیتا ہے سب تو پہلے، اور آپ کے دین کے اندر ایک باتہ فرض سن، دین مصطفیٰ کے اندر ایک باتہ سنت نے، ابراہیم علیہ السلام دے دین کے اندر باتاں فرض سن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے آپ نے ہی سلام سلا ہویا یعنی سیتا ہویا پجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی پہنے ہیں، سب تو پہلے سلا ہویا پجامہ۔ ہاں میرے آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے اندر بھی بات موجود ہے، محدثین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے اندر، اور سیرت نگار نے بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیا ہویا پجامہ بازار دے وچوں خریدیا ہے،
بعض مورخین نے سیرت نگار نے بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنیا نہیں، مگر محدثین نے اس بات پہ جرا کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بازار دے وچوں خریدی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کے واسطے خریدی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچی نہیں سی کرتے، اور فضول خرچی کو منع فرمانے سے صاف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدوسن آپ کی شایان شان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں نے اسلام کو منع فرمائے، دین مصطفیٰ نے اپنے منن والے کو منع فرمائے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کہ اپنی چاپ دیواری کے اندر پجامہ پہنے ہیں یا اپنی تہپر کے تھلے پجامہ پہنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے سرے بازار پجامہ نہیں پہنے ہیں، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیاہ ہوا پجامہ پہنے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے کہ پہلے آپ نے ہی بالوں کو خضاب لگایا ہے، آپ تو پہلے کسی نے خضاب نہیں لگایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے بال سفید ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی بالوں کو خضاب لگایا ہے، مگر حضور ابراہیم علیہ السلام نے مہندی خضاب لگایا ہے۔ ہاں ایک بات کی وضاحت کرتے ہیں جو بخاری کے اندر بھی موجود ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اندر موجود ہے، جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیا گیا ہے میدان کربلا کے اندر، تو سید الشہداء کی داڑھی مبارک کے سیاہ خضاب لگیا ہوا ہے، بخاری شریف کے روایت موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہونے کہ آپ نے ہی سب تو پہلے منبر بنائے، اور آپ نے ہی سب تو پہلے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھے، پہلے آپ ہی نے ہتھاں کے اندر آسا پکڑے، ہتھاں کے اندر ڈنڈا ابراہیم علیہ السلام نے لے آئے، پہلے آپ نے ہی راہ خدا کے اندر جہاد کیتا ہے، بلکہ رومی کافر آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو قید کر کے لے گیا سن، ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے جہاد کر کے اپنے بھتیجے کو چھڑایا، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیتا ہے، تو پتہ چلیا کہ جہاد صرف دین مصطفیٰ کی ہی حکم نہیں، بلکہ جہاد ابراہیم علیہ السلام تو لے کے تمام نبیوں کی سنت ہے۔ آج جو جہاد دا شوق رکھتا ہے اور جو جہاد کرتا ہے اور جو جہاد کے اندر مصروف نے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع میں نے تو ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے اندر بھی سانوں بھی اس شرف عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے اندر جہاد کا ایک موقع آ جائے، اور میں نے تو ہم سب کو رب العالمین جہادی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے شوق رکھتے ہیں کیا جو آمین شہید ہو گے جے جہاد کے اندر ہو گے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذات ہوئے کہ پہلے آپ ہی نے مہمان نوازی کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے کہ آپ ہی نے شیر ماریا پراٹھے پکوا کے مہمانوں کو کھلائے نے سب تو پہلے، اور پہلے آپ ہی نے مان کا کیتا ہے، مان کا کہتے ہیں گلے ملنا، مسافہ کہتے ہیں ہاتھ ملانا، ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے مان کا کیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فضائل کے بات موجود ہے کہ آپ ہی اپنے اور ماں باپ پیغمبروں کے والدین ہیں، آپ تو بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے والد ابراہیم علیہ السلام، اور ہر آسمانی دین آپ کی ہی پیروی کتاب دے اندر ہے، اور ہر دین والے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں، تمام ادیان تمام مذاہب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت معترف نے، آپ کی تعظیم دے معترف نے، آپ کی شان کو مردے نے، اور آپ ہی کی یاد قربانی ہے، آپ ہی کی یاد حج ہے، آپ ہی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے نے، یعنی انہوں گھر کے خانہ کعبہ نو گھر کی تشکیل دینے والے، گھر کی شکل دینے والے ابراہیم علیہ السلام ہی نے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خانہ کعبہ
ہون لگے فرمایا رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر سورہ بقرہ دی 185 آیت کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ جس جگہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے نے سنے اس جگہ کو مسجد بنا دیتا ہے، اس جگہ کو مسجد بنایا اور ابراہیم علیہ السلام نے پوری کائنات کا امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہو گئی کہ قیامت کے دن سب تو پہلے آپ ہی کو لباس فاخر عطا کیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو فوراً بعد میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لباس فاخر عطا فرمایا جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ کے زمانے کے اندر کار شادی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اس وقت کار شادی آئی، آپ نے اپنے غلاموں لوگوں کو حکم دیتا ریت کے توڑے بھر کے لایا ہو، لوگ ریت کے توڑے بھر کے لے آئے اور جس وقت آپ کے سامنے ریت کے توڑے کھولے گئے کہ جس وقت لوگوں نے توڑیاں کو کھولیا تو نہ توڑیاں کے اندر گندم موجود، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور ایک دفعہ کفار نے آپ کے شیر چھٹے، شیرہ نے حملہ کروایا کافرہ نے، جس وقت کافرہ نے آپ کے بل شیر چھٹے، شیرہ نے حملہ کروایا، شیر جو ہی ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے کہ شیرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدمہ کے سر رکھ کے قدمہ نے بوسا دیتا ہے۔ دعوت فکر میں شیر جنگل دا کتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیر جنگل دا کتا ہے تے جنگل دے کتے نو پتا ہے کہ سامنے نبی ہے، جنگل دا کتا جانتا ہے، 4 ٹنگا والا کتا اے جانتا ہے پہچان گیا ہے سامنے نبی ہے، مگر 15ویں صدی کے اندر 2 ٹنگا والا کتا اجے بھی نہیں پہچانیا، وہ اجے بھی نبی دے ذات اعتراض کرتا ہے، وہ اجے بھی کدی نبی ذات نبی پاک کے علم تے اعتراض ہے، کدی نبی پاک کی نورانیت تے اعتراض ہے، کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے علم تے اعتراض ہے۔ میں کیا کہ تیرے نالو جانور جنگل دا 4 ٹنگا والا کتا بہتر ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی میں تو انو سب نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دے عظمت و شان و سنت دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔